علیہ وسلم لازمی ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں تو پھر اس کے لیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کس چیز میں؟ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اور زندگی کے ہر عمل میں. افسوس آج مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی نماز میں تو نمونہ اچھی لگتی ہے، روزے میں نمونہ اچھی لگتی ہے، صدقہ اور خیرات دیتے ہوئے نمونہ اچھی لگتی ہے، لیکن شادی اور بیاہ کرتے ہوئے ہم محمد کریم کی زندگی کو چھوڑ کر کفار کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جس شخص نے کوئی ایسی شرط طے کی جو کتاب اللہ میں موجود نہیں، تو اس شرط کا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بھلے اس طرح کی وہ 100 شرطیں لگائے. اگر کسی نے نکاح کے موقع پر جہیز دینے کی شرط لگائی، اللہ کے نبی اس شرط کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، سنت رسول اللہ میں نہیں ہے، یہ شرط باطل ہے. اس طرح کی ایک شرط نہیں، اگر سینکڑوں شرطیں بھی لگا دی جائے وہ سب کی سب باطل ہیں. اور اگر بالفرض بے علمی کی بنیاد پر یا حسن ظن کی بنیاد پر، کتنے امیر آدمی ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، ضرور جہیز دیں گے، نکاح ہو بھی جائے، نکاح جہیز کی شرط پہ طے ہو بھی جائے تو اس جہیز کو دینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط کتاب اللہ میں نہیں، سنت رسول اللہ میں نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بھلے اس طرح کی ایک نہیں 100 شرطیں ہوں. اور اللہ کے نبی نے شادیاں کی، آپ کے صحابہ نے شادیاں کی، کسی حدیث کے اندر ان شادیوں کے اندر جہیز کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا. شادی بیاہ کے جملہ مسائل، شادی بیاہ کے بعد نان نفقے کے جملہ مسائل، بیوی اور اولاد کے اخراجات کے سارے مسائل کس کے سر پہ ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی. کہنا خرچے والی گل کر دے مولوی صاحب، کیوں ساڈے گل پہ مفت چ ملتا ہے، شورے دے نال کوئی بوٹی آ بھی جائے تو تمہیں کی اعتراض ہے؟ ساری شادی کے خرچے یاد کر لیجئے، شادی کے سارے خرچے، بیوی کا سارا خرچ، اولاد کا سارا خرچ، یہ خامد کے ذمے ہے. کون لگا رہا ہے ذمہ؟ مولوی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب نہیں. آئیے میں بتاتا ہوں، یہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری، گھر کے ساز و سامان کی ذمہ داری بیویوں کے سر پہ ڈالنے والوں، جہیز کی لمبی لسٹ کو دیکھ کر رشتوں کو قبول کرنے والوں، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ یہ ساری ذمہ داری تمہارے سر پہ ڈال رہا ہے. دلیل قرآن حکیم کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مرد کس پر حاکم ہیں؟ سنائیے، جنہوں نے اپنی داڑھی اور مونچھوں کی حفاظت کے لیے بڑھیوں کو پسند کر رکھا ہے ایسے یا نہیں ہے؟ جی آپ کو کیا پتا مولوی صاحب، نیا دور ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، جمہوریت کا نظام ہے، یہاں پاوے نواز شریف جیت جائے یا بیگم بے نظیر جیت جائے، کوئی بھی جیت جائے، کھوتا جیتے، گدھا جیتے، گھوڑا جیتے، جمہوریت ہے، بس ٹھیک ہے. اور مالی کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے. عورت کا حاکم مرد ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے بما فضل اللہ، اللہ نے یہ فضیلت مرد کو دی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی، مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا. ایک تو اللہ نے فضیلت دی، اور ایک سبب اور قرآن بیان کرتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مردوں نے ان بیویوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے. مال خرچ کس نے کیا ہے؟ بیویوں کے مالوں پہ مزے کرنے والوں، ان کے جہیز کے سامان پہ ساری زندگی بے غیرتی کی گزارنے والوں. قرآن تو اہل ایمان کی
نشانی بیان کر رہا ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اور یہاں مرد اپنا جسم بیچتے ہوئے کہتا ہے جی میں آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو اپنی بیوی بناؤں گا، آپ کے نواسوں نواسیوں کا باپ بنوں گا، مینو کی دیو گے، مجھے کیا دو گے؟ وہ لسٹ پیش کیجئے جس کے ساتھ میں آپ کی بیٹی کو قبول کروں، اور جہیز میں پھرنا، اچھا جی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں، یہ فریج، یہ کولر، یہ ڈبل بیڈ، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ برتن، یہ شیشے کے، یہ چینی کے، یہ بڑے اچھے ہیں، لیکن دیکھو نا آج کل تو ٹرانسپورٹ کی پرابلم بہت زیادہ ہے، اس میں تو نہ بائک نظر آ رہی ہے نہ کار نظر آ رہی ہے۔ وہ بوڑھا باپ سر جھکا کے کہتا ہے کہ میں اور کہیں سے ڈنڈی مار کے تیرے منہ کے اندر یہ زہر ضرور دوں گا، میری بیٹی کو چھوڑ کے نہ جا، میں تجھے موٹر سائیکل اور کار بھی دیتا ہوں۔ یہ آیت واضح ترین دلیل ہے کہ حق مہر کا مسئلہ ہو یا گھریلو ضروریات درپیش ہو یا نان نفقے کا بوجھ ہو، یہ سب ذمہ داریاں اسلام شریعت محمدیہ مرد کے اوپر اور مرد کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے۔ اس کا مطالبہ بیوی سے کرنا، سسر سے کرنا، سسرال والوں سے کرنا، وہ جہیز کی شکل میں ہو یا کسی اور روپ میں ہو، نہ اس کی اجازت شریعت دیتی ہے، نہ اخلاق دیتا ہے، نہ دین دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ جہیز سنت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، یہ کرشنجی کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس رسم کے پیچھے بھی کیا آپ کو ڈراؤنی شکلیں نظر آئیں گی۔ ہندو اپنی بیٹی کو جہیز کیوں دیتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہندو اپنی بیٹی کو جہیز کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ وراثت میں ہندو اپنی بیٹی کو حصہ دیتا، وراثت میں ہندو لڑکی کا اپنے باپ کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، لہذا فطری طور پہ باپ جب اپنے لخت جگر کو روانہ کرتا ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر کے شادی کے موقع پر جہیز کی صورت میں دیتا ہے۔ اور مالک عز و جل مسلمانوں پر یہ فرض قرار دے رہا ہے کہ لڑکی کا حق ہے وراثت کے اندر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو اتنا ملے گا جتنی دو لڑکیوں کو۔ شریعت میں جہیز کے بدلے وراثت کا حق ہے۔ ہندو اس حق سے اپنی بیٹی کو محروم کر کے اس کو جہیز کی شکل میں جو دینا ہوتا ہے دے کے ایک قسم کا اپنے گھر سے نکال کے مار کے فارغ کر دیتا ہے کہ اس کا میری پراپرٹی کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سوچنا، کفار کی یہ رسم جب ہمارے گھر میں آئی تو کیا ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع نہیں کر دیا؟ ہم بھی جہیز دیتے ہیں اور باپ کوشش کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر جائے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے خاندان میں؟ کلمہ پڑھنے والے ایسا نہیں کرتے، بیٹیوں کو محروم نہیں کرتے، اور اگر بہن اپنے بھائی سے اپنا حق مانگ لے تو وہ بھائی ساری عمر اس بہن کی شکل دیکھنا پسند، کس نے حق مانگا ہے۔ اور شیطان سکھاتا کیا ہے؟ اجی مولوی صاحب یہ تو میرا بیٹا ہے نا، میری پراپرٹی میرے بیٹے کے پاس رہے گی تو مجھے سکون رہے گا، اور یہ کسی اور گھر میں جانے والی ہے، یہ تو ہماری زمین کو کسی اور خاندان میں لے جائے گی۔ بیٹیوں سے حق کو چھینا جاتا ہے، بیٹوں کے نام کیا جاتا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری جائیداد تجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جب یہ جائیداد مجھے اللہ نے دی ہے تو میری بیٹی کا حق، میری بہن کا حق اس جائیداد میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ عز و جل نے رکھا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ جہیز کو چھوڑ کر